أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو، الا مبشرین مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ فمن آمن، پس جس نے ایمان لایا، واصلح اور اپنے عمل کا اصلاح کیا، فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب ان کو عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ یہ فاسق ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم میں نہیں کہتا ہوں تمہیں، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تابعداری نہیں کرتا مگر اس کی جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ افلا تتفکرون، کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر اور ڈرا دے بہ الذین اس کے ساتھ ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ ان کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیس لہم من دونہ ولی نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے، اور 70,000 فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ اس صورت میں کل کر وضاحت کے ساتھ مسائل کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور یہی مسائل تھے جن مسائل کی وجہ سے مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اور یہی مسائل تھے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، اور یہی وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے احد، بدر اور بہت سارے غزوات انہی مسائل کی وجہ سے لڑے گئے تھے۔ تو کل کے گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے مشرکین کو یہ بات کہی تھی کہ اے مشرکین، اے لوگو، اے مکے والو، آپ مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ تمہاری بصارت کو لے لے، تمہاری آنکھوں کی طاقت کو لے لے، تمہارے کانوں کی طاقت لے لے،
تمہیں پاگل کر دے، تم پر کوئی عذاب لائے، اچانک عذاب لائے، رات کو لائے، دن کو لائے، تو پھر اس عذاب کو کون روکے گا؟ تو یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ یہ عذاب لاتا کیوں ہے؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان پر عذاب کیوں لاتا ہے؟ تو وہ جواب آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے دے دیا ہے کہ ہم عذاب ویسے نہیں لاتے، اور یہ جو مخلوقات میں نے پیدا کی ہے، یہ انسان خاص کر اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ میں نے اپنی وحدانیت کے اظہار کے لیے پیدا کی ہے کہ یہ رب کا کمال ہے، رب کی شاہکار ہے، رب خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے، ساری چیزیں اسی نے کی ہیں، یہ سب اسی کے ہے، اس لیے عبادت اس کے کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تم نے جو بت بنا رکھے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ تمہارے اپنے خود ساختہ کام ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دے، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور فرمایا کہ عذاب اس لیے آتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اور یہ جو عذاب کا سلسلہ ہے، ویسے اللہ گناہگاروں کے ساتھ بہت گزارا کرتا ہے، گناہگاروں کو اللہ دیکھتا ہے، ساری چیز نوٹ ہوتی ہے، ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور جا کے ادھر حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے دوستوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ بات اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ گناہگار گناہ کرتے رہتے، شرک بھی کرتے، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، تو پھر اللہ فوراً بدلہ لیتا ہے۔ اور اس کی ایک واضح مثال سورہ یاسین کی ہے کہ جب صاحب یاسین نے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا اور لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے بعد کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی طوفان نہیں بھیجا، کچھ بھی نہیں بھیجا، سیلاب نہیں بھیجا، کچھ بھی نہیں بھیجا، آنن فانن ان کانت الا صیحہ، ایک چیخ کے ساتھ سب کو ملیا میٹ کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کی تھی، ظلم و زیادتی کی گئی تھی۔ یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم انبیاء کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو خوشخبری دے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، نیک کام کرو، اچھے کام کرو، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرو، آپ کے لیے جنت ہے، یہ پیغمبر بتاتے ہیں۔ وہ منذرین ڈراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شرک کرتے ہو تو شرک کا پھر خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو اس کا پوچھ گچھ ہے، یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے، مبشرین و منذرین، یہ ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم بھی یہ کام کریں کہ امر بالمعروف و نہی المنکر کرے، لوگ کو اچائی کی دعوت دے دے، برائی سے روکے، یہی کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ختم نبوت، تاج نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ ابھی امت کی ذمہ داری، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہاں فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، فمن آمن واصلح، جس نے ایمان لایا، واصلح، جس نے اپنے عمل کا اصلاح کیا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ بغیر خوف و خطر کہ یہ جنت میں جانے والے بنیں گے، ولا هم يحزنون، یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، اپنے اعمال پر یہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے، خوف زدہ نہیں ہوں گے، ان کا دل مطمئن ہوگا، بے شک ان کو کسی توپ سے اڑا دیا جائے، بے شک جو سزا دی جائے، اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، ہماری نشانی کو جھٹلاتے ہیں، ان کو عذاب پہنچے گا۔ کیوں عذاب پہنچے گا؟ بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ یہ فاسق ہے، ان کو عذاب پہنچے گا۔ اگلی آیت میں ایک اور سوال کا جواب ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ آپ جو پیغمبر ہیں آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں، آپ کے مخالفین مالدار ہیں، ان کے پاس دنیا کی حیثیت ہے، جاہ و جلال ہے، چیزیں ہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ کبھی اعتراض کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے، یہ عذاب کب آئے گا۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ تو ہماری طرح بازاروں میں ضروریات کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو جواب دیجئے، اور اس صورت میں شروع میں بتایا گیا تھا کہ قل کے ساتھ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا، جواب دیا۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے خزانے
وہ اللہ کے خزانے ہے، لیکن وہ اللہ اس کا ولی اور اختیار مند ہے، اور مجھے یہ حکم نہیں کہ میں آپ کو تقسیم کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے احد کا پہاڑ میں سونے کا بنا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے فقر چاہیے، مجھے غریبی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کافروں میں کب کہا ہے تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور میں وہ تقسیم کر رہا ہوں؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا، رات کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تقسیم فرماتے تھے، کوئی چیز نہیں چھوڑ دیتے۔ فرمایا ولا عالم الغیب، اور آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مطالبے کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، جس چیز سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں محبوب آپ کہہ دیجیے ولا عالم الغیب، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کے پاس یہ علم ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ بھی ہمارے طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، آپ کی ضروریات ہے۔ فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں بھی آپ کے طرح انسان ہوں، میرے بھی ضروریات ہیں۔ سارے جوابات دے دیے۔ فرمایا جب پھر آخری اور سوال تھا کہ اگر آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں، آپ غیب نہیں جانتے، آپ فرشتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا ہے؟ آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ دعوت کیوں دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے پھر جواب دیا، فرمایا آپ ان کو فرما دیجئے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی تابعداری کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں وہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، یہاں پھر قل آ گیا۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کہ آپ لوگ اندھے ہو چکے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھتے نہیں، اس لیے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، تو آپ اندھے ہو چکے، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر ایک مبلغ کو جو اللہ کی دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ اتنے اعتراضات کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اتنی جو ہے گستاخیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دعوت کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ دعوت کو نہیں چھوڑنا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کی ذمہ داری بات پہنچانی ہے، آپ کی ذمہ داری مسلط نہیں کرنی ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، اگلا مانے یا نہ مانے یہ اس کا کام ہے، اور اللہ اسی سے پوچھے گا۔ یہ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی۔ فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس قرآن کے ساتھ ڈرائے ان لوگوں کو یخافون جن کو دل میں خوف ہے، ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ دین کا اثر، قرآن کا اثر، اچھی بات کا اثر ہر شخص پر نہیں ہوتا ہے، بے شک وہ مسلمان کیوں نہ ہو، بے شک وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ میں رب کے حضور پیش ہوں گا، اگر وہ کافر ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے، کسی دن وہ مسلمان ہو جاتے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے کہ میری پیشی ہوگی، لہٰذا میں غلط کام نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کو رب کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے، ڈر ہے۔ فرمایا اور ان کو اس بات کا علم ہے لیس لہم من دونہ ولی، کہ ایک دن ایسا آئے گا جس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ آج تو دنیا میں دوستیاں چلتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعاون کرے، ٹھیک کرے، جیسے بھی کرے دوستیاں چلتی ہے، لیکن فرمایا وہاں دوستی نہیں چلے گی، اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور اس کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی شفاعت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سب سے پہلی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اس کے بعد انبیاء، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد اولیاء، یہ لوگ درجہ بدرجہ، یہاں تک کہ ایک حافظ قرآن وہ 10 لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے، ایک عالم دین 70 لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ان لوگوں کو یہ خوف ہوگا کہ میرے لیے اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت والا نہیں ہے۔ فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔